6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ یہ ہندوستان کا علاقہ، یہ سلطنت ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی۔ خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین حسن سنجری ان کا نام تھا، خراسان کے رہنے والے تھے۔ خواجہ غیاث الدین حسن سنجری ان کے والد کا نام تھا۔ خواجہ صاحب کے وصال کو تقریباً 700 سال کے لگ بھگ ہونے کو ہے، لیکن آج بھی ہر جگہ حضرت خواجہ معین الدین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے اندر، اگرچہ یہاں دین کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اس کو بہت زیادہ توانائی بخشی، لیکن ہندوستان کے کٹھن مراحل میں جس شخص نے دین کو پھر عروج بخشا، جس طرح دین کی بنیادیں حضرت ابوبکر صدیق کی سلطنت نے مضبوط کر دی تھی، پھر حضرت عمر فاروق آئے تو انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت بنیاد بنا دی، اعلیٰ۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر غوث اعظم تو ہوئے عراق میں، شیخ صاحب الدین سہروردی ہوئے عراق میں، دیگر صوفیاء بہاؤالحق نقشبند بخاری ہوئے بخارا میں۔ ہندوستان کے اندر دیکھیں، میں تعلق میرا سلسلہ قادریہ سے ہے، لیکن میں اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر دین کو پورا عروج خواجہ معین الدین اجمیری نے دیا ہے۔ اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی تازہ آپ کا بیان آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ خواجہ غریب النواز جو ہیں وہ کسی ایک سلسلے میں قید تو نہیں، اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عروج دیا، بنیادیں مضبوط کر کے داتا علی اجمیری نے عطا فرمائی۔ اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے جس طرح آج ہے کہ جو آتا ہے کہتا ہے صرف میں ہی ہوں، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ جب ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیری آئے ہیں تو وہ سیدھے داتا صاحب کے مزار پہ آئے ہیں، اور حضرت داتا صاحب کے مزار پہ رہ کے انہوں نے چلا کاٹا اور جاتے دفعہ کہہ گئے ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کام ملارا رنگ، یہ حضرت اجمیری کا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، ان کے والد کا نام غیاث الدین حسن سنجری تھا۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوئے بچپن میں ہی کٹھن مراحل میں آ گئے۔ خواجہ اجمیری کی عمر 15 سال تھی جب ان کے ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ ایک باغ، ایک پن چکی، پانی سے چلنے والی چکی ان کے ہاتھ آئی تو باغ کے اندر مزدوری کرتے، خود کھیتی باڑی کرتے، چکی چلاتے، محنت مزدوری کرتے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم کندوزی، مجذوب طبیعت کے بزرگ تھے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن باغ میں آ گئے، آ کے بیٹھے، لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، مجذوب تھے نا، بچے پریشان کرتے، تو آ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ اجمیری کی نظر پڑی تو فٹافٹ ایک انگوروں کا گوشہ توڑا، ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھرا اور جا کے بابا جی کو پیش کیا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، یاد رکھنا اکثر وہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی، اکثر وہ چیزیں تقریروں سے نہیں ملتی جو فقیروں کی نوکری سے ملتی ہے، جو ڈیوٹی سے ملتی ہے، جو تابع داری سے ملتی ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری نے جا کے ان کو کھجوریں انگور کھلائے، پانی پلایا، تو حضرت ابراہیم رحمت اللہ نے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹے کیا کرتا ہے؟ کہا جی میں چکی چلاتا ہوں، یہاں محنت کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے تو اس کام کے لیے تھوڑا پیدا کیا گیا ہے؟ اپنے جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا اور پھر اپنے منہ سے نکال کے نا روٹی کا لقمہ اپنے منہ سے، تو کہا جی کھا لو۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں نے وہ چند لقمے جھوٹے کیا کھائے، یہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، میں کہ نبی پاک نے یہ جو کہا ہے نا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو پابندی کوئی نہیں لگائی، پابندی کوئی نہیں لگائی نبی پاک کہ صرف ظاہر کی بیماریاں جائیں گی، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ کامل مومن کا جھوٹا جو پیے گا اس کی ظاہری بیماریاں بھی جائیں گی، کسی درویش کا جھوٹا پیے گا اللہ باطن کی بیماریاں بھی دور فرما دے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ بڑا بڑا لوگ اعتراض بھی کر لیتے ہیں نا جی صرف جھوٹا کھانے سے ہی درویش ہو گئے، اور بھائی نبی پاک نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ تو جب حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹا کھایا تو اللہ پاک نے باطن کی غلاظت دور کر دی۔ لڑا کرتے تھے صحابہ نبی پاک کا جھوٹا لینے کے لیے، لڑا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابی بڑے سخی تھے، جو بھی ان سے کوئی چیز مانگتا وہ دے دیتے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا دودھ تھا، اس صحابی کے ہاتھ آیا تو میں نے کہا دے دے۔ کہنے لگا میں بڑا سخی ہوں پر اتنا بھی نہیں کہ مصطفیٰ کا جھوٹا تقسیم کرنے لگا، اس میں میرا اکیلے کا قبضہ ہے، اتنا بھی میں سخی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا مل جائے تو دے دوں، یہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔
یہ کسی نصیب والے کو ملتا ہے، کسی نصیب والے کو۔ ایک دن میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میرے استاد گرامی حضرت فیض احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ کا جھوٹا میں استعمال کروں، دل کرتا تھا۔ تو میں نے نا چائے بنائی حضرت کے لیے، میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ میں 4 5 6 کپ چائے بنائی اور بڑے کپ میں ڈال کے ان کو دی، بڑا گلاس بھر کے اچھے طریقے سے۔ میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ وہ بڑی تھوڑی سی چائے پیتے تھے۔ تو عجیب درویش ہوئے، بسکٹ دیے ساتھ، تو بسکٹ چائے کے اندر جب ڈبوتے ہیں تو کوئی تھوڑا بسکٹ پیچھے رہ جاتا ہے اکثر، تو 3 4 بسکٹ انہوں نے ڈبو کے کھائے، پھر چائے پینے لگے، تھوڑی تھوڑی کر کے سارے پی گئے۔ تو میری امید یہ تھی کہ چلو بسکٹ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا سا مل جائے گا۔ انہوں نے وہ انگلی لگائی اور اچھی طرح صاف کر لیا اور مجھے کہنے لگے آج بڑی مزے کی تھی، کچھ اور مل جائے تو میں وہ بھی پی جاؤں گا۔ میں نے کہا موج ہے نا آپ کی، موج ہے، جب ہمارا پروگرام تھا تو نہیں ملی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بابا جی کا جھوٹا پیا تو طبیعت ہی بدل گئی، جھوٹا پیا حضرت کا طبیعت بدل گئی۔ باغ میں نے فروخت کر دیا، چکی میں نے دے دی، اور بس پھر میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں، کئی سال مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، قرآن مجید حفظ کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تھے، قرآن پاک مکمل حافظ تھے، درس نظامی پورا پڑھا۔ فرماتے میرے ایک استاد تھے شیخ محمود ان کا نام تھا، تو میری طبیعت کے اندر وجدان دیکھنے لگے تو نیشا پور کے علاقے میں ایک ہارون نام کا علاقہ تھا، چھوٹا سا گاؤں، تو مجھے کہنے لگے معین الدین ظاہری علم تو نے پڑھ لیا ہے پر تیرے اندر طلب کوئی اور ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے وہاں ایک عثمان ہارونی درویش رہتا ہے، عثمان ہارونی، اس کے پاس چلا جا، کہتے میں آیا اور حضرت کا مرید ہو گیا، 1.5 2 سال حضرت کی خدمت رہا، تو حضرت لے کے مجھے مکہ مدینہ چلے گئے۔ فرماتے ہیں مکے جا کے کہنے لگے اللہ یہ میں نے شہباز تیار کیا، اسے قبول کر لے، اسے قبول فرما لے۔ اور فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ لے جا کے مجھے کہنے لگے معین الدین ذرا سر اٹھا کے دے۔ فرماتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو 18,000 عالم مجھے نظر آنے لگے، پردے سارے اٹھ گئے، سارے اٹھ گئے۔ 2 انگلیاں انہوں نے میرے سامنے کی، میں جب دیکھتا تو کائنات کی ہر شے میری نظروں کے سامنے آ جاتی، ہر شے۔ درویش پردہ پوش ہوتے ہیں ورنہ بڑی دور تک دیکھتے ہیں، بڑی دور تک۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرماتے وہاں سے میرے پیر مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے، کہنے لگے محبوبہ اسے قبول کر لے۔ فرماتے میں نے، میرے شیخ نے مصطفیٰ کی قبر انور سے آواز سنی، نبی پاک نے فرمایا میں نے اسے قبول کر لیا ہے پر اس کی ڈیوٹی میں نے ہندوستان میں لگا دی ہے، ہندوستان میں ڈیوٹی لگائی۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مصطفیٰ، اسی لیے ہم خواجہ صاحب کو غریب نواز بھی کہتے ہیں، ہند الولی بھی کہتے ہیں، اور عطائے رسول بھی کہتے ہیں۔ یہ ہندوستان والوں کو نبی پاک نے عطا فرمایا عطائے رسول، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں 2 3 سال میں پیر صاحب کے پاس رہا تو مجھے خلافت مل گئی۔ تو مرید جو ہوتے ہیں نا وہ پھر خود پیر ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ پیر صاحب کی کرامت بھی پھر اس طرح سناتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کی کم ہوتی ہے، مرید صاحب کی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ میرا جی پیر صاحب انتظار کرتے رہے، میں گیا ہوں تو روٹی کھائی ہے۔ تو میں نے کہا پھر وہ کب پیر تھے؟ پھر تو پیر تھا جن کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جی پیر صاحب میرے پوچھنے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا پھر آپ یہ نہ کہیں، پھر آپ کہیں مرید صاحب ہیں، پیر صاحب تھوڑے ہوئے جو آپ سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو پھر لوگ کرامت اس طرح سناتے ہیں۔ کہتے ہیں 1.5 2 سال میں خلافت مل گئی۔ مجھے حضرت نے کہا جا ڈیوٹی کر، تو میں نے کہا سوڑیا جاؤں کہاں، دہلی نہیں لگتا۔ 21 سال میں حضرت عثمان ہارونی کے پاس رہا۔ کتنے سال؟ اور کہتے ہیں میں تابع داری کرتا تھا، گھر میں جھاڑو دیتا تھا، ان کے بچوں کے کپڑے بدلتا تھا۔ کہتے ہیں حضرت عثمان ہارونی کا کوئی بچہ پیشاب کر دیتا تھا تو وہ بھی میں ہی صاف کرتا تھا۔ فرماتے میں نے نوکری کی، نوکری، اور 21 سال ڈیوٹی کی۔ کہتے ہیں ٹھنڈ کا موسم تھا، سردی بڑی سخت تھی۔ حضرت نے مجھے کہا انگیٹھی جلا۔ انگیٹھی دیکھی ہے نا آپ نے؟ وہ نہیں دیکھی؟ بڑے کسی شہر ہوا نا، انگیٹھی ہوتی تھی جس میں آگ جلایا کرتے تھے۔ چلو اب نہیں رہی، گیس آ گیا ہے، ورنہ میرے جیسے جو پینڈو ہیں ان کو تو انگیٹھی کا پتہ ہی ہوگا۔ تو انگیٹھی کے اندر نا آگ جلا لیتے تھے، تو آگ تاپا کرتے تھے، ساری رات بیٹھا کرتے تھے آگ کے سامنے۔ تو کہتے ہیں حضرت نے نا بعد مجھے کہا انگیٹھی جلا۔ 20 21 سال ہو گئے تھے نوکری کرتے، انگیٹھی جلائی تو میں وہ حضرت کے پاس بیٹھا ہوں تو آگ تاپ رہے، تھوڑی رات گہری ہوئی تو بارش کے قطرے، شبنم کے قطرے، شبنم گرنے لگی۔ رات کو پڑتی ہے نا، کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ ٹرین۔ وہ کہتے ہیں وہ شبنم گرنے لگی تو حضرت صاحب کہنے لگے معین الدین اٹھا یار اندر کمرے میں لے چلتے ہیں۔ وہ انگیٹھی جب ہم دیہاتوں میں جلایا کرتے تھے تو ہمارے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ 4 پائی کے نیچے بھی رکھ لیتے تھے کہ چلو گرم ہو جائے۔ کہنا چلو اٹھا چل لے چلتے ہیں، اندر چل کے سیکتے ہیں، تاپتے ہیں۔
حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں میں نے کہا میرے شیخ نے کہا تو میں نے اٹھا کے نا تو سر پہ رکھ دیا. تھوڑا سا آگے چلے تو میری طرف پیچھے پلٹ کے دیکھا خواجہ عثمان ہارونی نے تو کہنے لگے اور معین الدین ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا, ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا, ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا. کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, پہلے دن بے ادبی ہوئی, پہلے دن پیر کی بے ادبی میں نے انگیٹھی اتاری اور زمین پہ ماری. حضرت سیدنا عثمان ہارونی پلٹ کے میری طرف دیکھا, کہنے لگے اور معین الدین تجھے کیا ہوا؟ تو کہتے میں رو پڑا, وجد میں رو پڑا, چیخ پڑا. میں نے کہا حضور 21 سال ہو گئے آپ کو سر دیے ہوئے, سر ابھی بھی میرا ہی ہے. 21 سال ہو گئے سر پیش کر دیا, ابھی بھی میرا ہے. میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو. نے نیت کدے خطا کی تھی, تیری ہر ملاقات ہی میں انج کی تھی جویں موسیٰ نال خدا کی تھی. ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا, باقی تے ساری رسم ادا کی تھی. تو حضرت 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے. نہیں جی, حضرت خواجہ معین الدین اجمیری جن کا دین ہے ان کا نعرہ لگا. حضرت خواجہ اجمیر فرمانے لگے حضرت جی 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے. تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے بھی پتا تھا, میں نے بھی آزمانے کے لیے بات کی تھی, چیک کرنا چاہتا تھا تو بولتا کہاں سے ہے, بس یہ سر میرا ہی ہے, یہ جہاں بھی رہے گا سر تو جا ہندوستان اب چھوڑ دے. حضرت خواجہ اجمیری نے آ کے ڈیرا لگایا. آج ہم لوگ پتہ کس طرح تبلیغ کرتے ہیں, کوئی ہمیں دعوت دے, بلائے, سٹیج لگائے, پھول پھینکے, پھر تقریر کرتے ہیں. خواجہ معین الدین اجمیری وہاں آئے تھے جہاں پھول پھینکنا تو دور کی بات ہے, وہاں تو لوگ پتھر مارا کرتے تھے. کوئی رشتہ داری نہیں خواجہ صاحب کی ہندوستان میں, کوئی تعلق واسطہ نہیں, کوئی دور دور تک مسئلہ نہیں. اور سید زادے اور ناز و نام میں پلے, ایک جھونپڑی اور صرف ایک اللہ اکبر, جس طرح تمبو لگایا جاتا ہے اس طرح ایک جھونپڑی پکڑی. پہلے 2-3 مہینے یہاں رہے حضرت داتا صاحب کے مزار پر, وہاں بھی خیمہ لگایا, جہاں وہ حجرہ بنا ہوا ہے نا وہاں خواجہ صاحب خیمہ لگا کے چلا کرتے تھے. چلا نہیں کرتے تھے. اگر مجھ سے پوچھو تو حضرت داتا علی اجمیری سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں ہندوستان میں تبلیغ کیسے کرنی ہے. انہوں نے پوری بات سمجھائی کہ اس طرح چلنا ہے. پھر حضرت خواجہ اجمیری یہاں سے پہنچے دلی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مجھے بڑا پیار ہے, مجھے بڑی محبت ہے, اس لیے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ اپنے پیر کے ساتھ خواجہ قطب صاحب کے مزار پہ گیا. تو مجھے ان سے بڑا پیار ہے, ان ساری جگہوں سے بڑا پیار ہے. خواجہ نظام الدین صاحب سے بڑی محبت ہے, اس لیے کہ مجھے 2 دفعہ میرے حضرت صاحب ان کے مزار پہ لے کے گئے, 2 دفعہ ان کے ساتھ میں گیا. مجھے بڑا خواجہ قطب الدین, باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے لیکن خواجہ قطب صاحب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑھی ہے, خواجہ صاحب بھی شہزادے تھے. تو گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ایک دن خواجہ معین الدین یہاں ہندوستان میں سفر کر, بلکہ آپ وہاں ساتھ آئے تھے وہاں سے آپ کے, تو اصفہان کے علاقے میں سفر کر رہے تھے, گھوڑے پہ جا رہے تھے. تو خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے گزرے تیزی کے ساتھ, تو واپس گھوڑا گھما کے لائے, گھوڑے سے اترے, سلام لی, دستبوسی کی. تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ خادم تھا, وہ کہتا ہے کہ حضرت بھی روک گئے. خواجہ قطب صاحب دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے, شہزادے تھے نا, اور گھوڑا دوڑایا اور چل نکلے. کہتے جدھر جدھر وہ جاتے گئے حضرت خواجہ معین الدین پیچھے سے دیکھتے ہی گئے. جب تک گھوڑا نظر آتا رہا دیکھتے رہے. تو میں نے کہا حضور خیر ہے؟ فرمانے لگے یار اس نے اتر کر, گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا, اس کی وفا کا بدلہ دینا ہی پڑے گا. اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا, اس کی وفا کا بدلہ, ایسا بدلہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان کا قطب الدین بنا دیا ہے. ایسا بدلہ دیا ہے کہ قطب الدین ہی بنا دیا پورے ہندوستان. خواجہ قطب صاحب ساتھ رہے, دلی تک گئے. دلی میں قریب ایک باغ تھا, یادگار محمد ایک شخص تھا جو باغ کا مالک تھا, بڑا عیاش تھا, بڑا اس نے وہاں باغ بنایا تھا. جس طرح اب ہمارے حکمرانوں نے فارم ہاؤس نہیں بنائے ہوتے, یہ سارے اڈے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تھوڑوں کو چھوڑ کے عیاشی کے اڈے نام بدل لیے, اب فارم ہاؤس رکھ لیے, اللہ معاف فرمائے. تو یہ محل بناتے ہیں, یہ قارون کی طرح یہ دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں, امان کی طرح. اس نے بھی یادگار محمد نے باغ, بڑا کچھ, رات کو بیبیاں آتی, شراب چلتی. تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے گزرے. تو آپ نے نا حکومت تھا بڑے ٹھنڈے پانی کا, آپ نے وہاں غسل کیا, باغ میں بیٹھے نماز پڑھی. تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آ کر لگا بابا تو کہاں آ گیا ہے, بڑے ظالم آدمی کا باغ ہے. آپ فرمانے لگے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اس کا نوکر ہوں. تو فرمانے لگے چل خیر ہے, میں بھی کسی کا نوکر ہوں. کچھ نہیں ہونے لگا, کچھ نہیں ہونے لگا. اس نے کہا وہ بادشاہ ہے. تو آپ فرمانے لگے چلو ہمیں بھی تو کوئی بادشاہ ملی ہوگی نا. فرمانے لگے حضور جلدی سے چلے جائیں, وہ بڑا ظالم ہے. فرمانے لگے پہلے میں نے چلے جانا تھا, اب تم نے بتایا ظالم ہے تو ہم کوئی نہیں جانا, ادھر ہی بیٹھیں گے, ادھر ہی بیٹھیں گے, ذرا بات چیت کریں گے اس کے ساتھ.
थोड़ी देर गुजरी तो यादगार मोहम्मद आ गया, दो दरवेशों को बैठे देखा तो जोर से आंखें खोल के देखी, तुम्हें पता नहीं ये मेरा शराब खाना है, याशी का अड्डा, माज़अल्लाह, कौन हो, कहां से आए हो? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ने नजर उठाई और फरमाने लगे, तेरा लबो लहजा कुछ सही नहीं मेरे साथ बात करने का। बस क्या लफ्जों में हुस्न था और क्या जलाल था और क्या खुदाई ताकत थी। ओ भाई, यहां तो कोई दुनियादार का दोस्त हो, उसके पास बड़ी ताकत होती है, तो जो अल्लाह का दोस्त हो, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे सज्जन, मेरे दोस्त, कोई झुका सकती है शय? मैं तेरा लबो लहजा सही नहीं, कदमों में आके गिर गया, माफी मांग लगा, कहने लगा बाबा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। दरवेश प्यार से देखे तो कई दफा तब भी तकदीर बदल देता है, और कई दफा जलाल से देखे तो फिर भी परखशे उड़ा के रख देता है, कि दोनों बातों के अंदर गजब होता है, दोनों बातों में। और अगर सूफिया की बोली में सुनो तो दरवेश मोहब्बत से देखे तो अंदर फजल नूर दाखिल करता है, और कभी किसी की तरफ गुस्से से देखे तो फिर भी उसके गुनाह ही जला के रख देता है, फिर भी उसके ऐब भी जलाता है, नुकसान उसका फिर भी कोई नहीं करता, फिर भी ऐब भी जलाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि किसी का पीर उससे नाराज हो तो समझे मेरे गुस्से, मेरे गुनाह जलने लगे, और मेरे अंदर के लोग झिड़क खा के भाग जाते हैं। हालांकि झिड़की तो नबी पाक, और हदीस है ना हुजूर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह अगर मैं अपने किसी उम्मती को झिड़क दूं तो मेरी झिड़की उसके लिए पाकीज़गी का सबब बना और उसे इतना सवाब दे जितना तू फर्ज नमाज का सवाब देता है। महाराज बात लंबी हो जाएगी, ख्वाजा साहब की सीरत तो बड़ी तफसील के साथ मैं बयान कर चुका हूँ, जुम्मे में भी मैंने बातें की थी, गुज़श्ता साल शायद इसके अलावा भी गाये गाये जिक्र होता रहता है। ख्वाजा अजमेर यादगार मोहम्मद मुरीद हुआ बैठा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की वहां ड्यूटी लगाई, खुद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ ले गए अजमेर शरीफ, ख्वाजा कुतुब साहब को दिल्ली में मुकर्रर कर गए। अजमेर के टिब्बे थे, उन टिब्बों में ख्वाजा साहब ने डेरा लगाया। पृथ्वीराज हुक्मरान था, उसके साथ टक्कर ली दरवेश ने, क्योंकि आप कलमा तौहीद बुलंद करने गए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। इसका मतलब यह था कि बहुत सारे झूठे हैं, बहुत सारे। तो आपने जब टकरा, आज जो सूफी है ना वो मस्त है, वो कहते हैं घूमते जो मर्जी करें, हम दरवेश होते, हमें क्या लगे, वो कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं। हम और बाकी लोग भी कहते हैं मौलवी साहब सीधी सीधी नमाज पढ़ाओ, आपको क्या लगे सियासत की बातों से। अब तो खैर वैसे भी लोग कवालियों में मस्त हो गए, अब लोग हू में मस्त हो गए, लंगर नजराने में मस्त है। ये लोग मिशन के लोग थे, अब तो इनका नाम इस्तेमाल करके लोग रोटियां पक्की करते हैं, अब तो खाली रोटियां पक्की करने का चक्कर है। मुरीद हुए, उसे 35 साल गुजर गए, वो नमाजी नहीं हो सका, गाड़ी नहीं रख सका। ये किस किस्म की पीरी मुरीदी, ये तमाशा है कोई? जिसका दिल करता है चार कवाल बुलाता पीर बन जाता है, छह माना जा रहा है, कोई मतलब नहीं इस बात का, याद रखा। आप मुझे भी कल को बिगड़ा हुआ देखे तो समझाएं, इसलिए कि तरीकत तो दीन की बुलंदी का नाम है, तरीकत तो दीन के लिए जद्दोजहद करने का नाम है, भटके हुओं को राह हिदायत पे लाने का नाम है। ये सारे मौज में है, 15-15, 20-20 इनके बॉडी गार्ड है, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। और ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अकेले बैठे, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 100 दफा हमला हुआ, भूखे भी रहे, ख्वाजा साहब का पानी भी बंद हुआ, पृथ्वीराज से टकराए दरवेश होके, वक्त के हुक्मरान से टकराए, और जब टकराए तो फिर कमाल कर दी, पहले ग्राउंड बनाई, जब हालात बदल गए। शहाबुद्दीन गौरी कहता है कि बाबा नौजवान है अभी, ख्वाजा साहब उस वक्त नौजवान थे, बाबा तो मैं बुजुर्गी के लेवल में कह रहा हूँ, इसलिए कि शेख सादी कहते हैं बुजुर्गी उम्र से नहीं होती, बुजुर्गी तकवे से होती है, इसलिए बाबा कह रहा हूँ। तो कहते हैं बाबा जी काली सियादाड़ी, सफेद पगड़ी, सफेद लिबास मुझे ख्वाब में मिले। शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं तो कहने लगे शहाबुद्दीन हिंदुस्तान पे हमला कर, हालात तेरे हक में अच्छे हैं। कहते हैं मैं समझा ख्वाब है, फिर मिले, कहने लगे तू मेरी बात को ख्वाब समझ रहा, हमला कर। फिर मैं समझा ख्वाब है, तीसरी दफा फिर कहने लगे तू हमला करता है, तेरा कोई और बंदोबस्त करूं। कहते मैंने फौज तैयार की, हिंदुस्तान पे हमला किया। मैंने एक जवान को देखा, एक जवान को जिसने चेहरे पे नकाब पहना हुआ है, हमारी फौज के साथ लगता है और पृथ्वीराज के खिलाफ जंग कर रहा है, बड़े लोग उसने कत्ल किए, जिहाद किया। तो सूफी नाम ही नहीं लेता जिहाद का, इसको खबर ही नहीं, ये कांपता है तो मेरी खानका बंद हो जाएगी। कहते उसने बड़े कत्ल किए, बड़े उसने काफर मारे, सबसे ज्यादा उसने जिहाद किया। जब जंग खत्म हो गई तो अचानक एक मस्जिद थी, मुझे तो पता ही नहीं था मस्जिद है, उसकी छत से अजान की आवाज आने लगी। मैंने देखा तो वही मुजाहिद अजान दे रहा है। कहते मैं वुजू करके पहुंचा, तो जब मस्जिद में पहुंचा तो जोर की नमाज खड़ी हो गई, तो देखा तो वही मुजाहिद जमात करा रहा है। कहते जब उसने सलाम फेर के मुंह मेरी तरफ किया तो मैंने देखा ये तो वही बाबा है जो मुझे ख्वाब में मिला था। कहते हैं मुकम्मल नमाज हुई तो मैं आगे गया और मैंने सलाम दी, हाथ चूमे। मैंने कहा हुजूर नाम क्या है? कहने लगे नाम उनका होता है जो कोई काम करते हैं, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे नाम की जरूरत ही नहीं। कहा फिर भी बताइए। कहने लगे फकीर को मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं।
تو وہ تو دین کی سربلندی والے لوگ. حضرت خواجہ اجمیر نے شہابالدین غوری خود اپنے قلم سے لکھا ہے، اس کا تحریری خط آج بھی موجود ہے. آپ جب ہندوستان انسائکلوپیڈیا پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے شہابالدین غوری نے اپنے قلم سے لکھا تھا، فوج لے کے میں آیا ہوں لیکن اس ہندوستان میں دین کی مکمل گراؤنڈ اگر بنائی ہے تو خواجہ معین الدین اجمیری نے بنائی ہے. حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ. اور پھر بھی ہندو باز نہیں آئے. ایک دن خواجہ صاحب کھانا کھا رہے تھے تو ایک درویش آیا، کہنے لگا حضور ایک بندہ ملنے آیا ہے اور اس کی آنکھوں میں بڑا عجیب سا رنگ ہے، وہ کہتا ہے بڑی تعریفیں کرتا ہے آپ کے پیر سے ملنا ہے. فرمایا اچھا تو لے آؤ. وہ آیا تو خواجہ صاحب نے کھانا کھلایا، پاس بٹھایا، کہنے لگا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کی کیا بات ہے، بڑا کچھ کر دیا. آپ فرمانے لگے بیٹے تعریفیں کر لی تو نے میری؟ لگا کر لی. فرمانے لگے زندگی میں وقت بڑا قیمتی ہے، فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں نے سارے درویش باہر بھیج دیے ہیں، تو اور میں اکیلے ہی ہیں، چل جو کرنا ہے کر دے، کرنا ہے کر دے. وہ کانپنے لگا، کہنے لگا جی کیا کرنا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے اس کی چادر کھینچی تو بغل سے خنجر زمین پہ گر گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دل ان کے بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوں گے. فرمایا کر لے جو کرنا ہے. خنجر گر گیا. تو خواجہ صاحب اس کی طرف دیکھا تو رونے لگے. آپ فرمانے لگے میں شہزادہ تھا اور جب میں شہزادگی چھوڑ کے ہندوستان آیا تھا تو میں اپنے رسول کے نام پر مرنے آیا تھا. تو تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے بہانے کرنے کی، تعریفیں کرنے کی، مارو میں تیار ہوں. قدموں میں گرا. کہنے لگا حضور مجھے پتہ چل گیا ہے آپ سچے ہیں، آپ کھڑے ہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ کے اخلاق میں اخلاق محمدی کی جھلک دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. قدموں میں گر گئے. میرے بھائی حضرت اجمیری نے دین پھیلایا، 97-98 سال تبلیغ فرمائی. خواجہ اجمیری کے بعد ان کے کسی بیٹے کا نام نہیں آتا، سیدھا خواجہ قطب الدین صاحب کا نام آتا ہے. خواجہ قطب صاحب کے بعد ان کے بیٹے کا نام نہیں آتا، حضرت بابا فرید الدین کا نام آتا ہے. بابا فرید کے بعد ان کے بیٹے کا نام نہیں آتا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے. اب سجادہ نشینیاں پراپرٹیاں بن گئی ہیں، جائیدادیں بن گئی ہیں. اب پراپرٹی بنائی جاتی ہے، بعد میں بیٹا بٹھایا جاتا ہے. یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا دار چلو کم از کم دنیا کے نام پہ دنیا لوٹتا ہے، وہ کتنا بدبخت ہے جو دین کے نام پر دنیا لوٹتا ہے. کتنا ظالم ہے، دین کا لبادہ اڑ کے دنیا لوٹتا ہے. خواجہ اجمیری نے کمال کر دیا، کمال کر دیا. جس دن وصال کا وقت تھا عشاء کی نماز پڑھ کے کہنے لگے بس بھائی درویش ہو، دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح یہاں اکٹھا کیا ہے جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا کرے. یہ کہہ کے وصیتیں لے کے اور اعلان کرنے لگے. کہنے لگے معین الدین ایک جوڑا، ایک جوتا، ایک لاٹھی لے کے ہندوستان آیا تھا، جاؤ معین الدین کا جا کے گھر چیک کر لو، آج بھی ایک جوڑا ہے، ایک لاٹھی ہے، ایک بکسا ہے، وہی میرے پاس کو لساسا ہے، میں نے یہاں دنیا کٹھی نہیں کی. لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی. حضرت معین الدین علیہ رحمہ کمرے میں چلے گئے، عشاء کے بعد کنڈی لگ گئی. اکیلے تنے تنہا آہستہ ذکر کرنے والا صوفی ساری رات بلند آواز سے کہتا رہا اللہ ہو اللہ ہو اللہ. ساری رات ہو کی ضربیں لگتی رہی. کہتے پہلے آواز بلند تھی، پھر آہستہ آہستہ دھیمی ہونے لگی، دھیمی ہونے لگی، دھیمی ہونے لگی. آخر بات یہاں تک آئی کہ وہ آواز ختم ہو گئی. آنی ہم نے کہا حضرت سو گئے ہیں. فجر کے وقت دروازہ نہ کھلا، سوچا اشراق میں آئیں گے، نہ کھلا. جب گہری ہو گئی تو تشویش بڑھنے لگی. کہتے ہیں دروازے کو ہاتھ لگایا تو پتا چلا کنڈی تو اندر سے لگی نہیں. کہتے ہیں اندر گئے تو ہندوستان کا بےتاج بادشاہ 98 سال کلمہ توحید بلند کر کے لوگوں کو اللہ رسول کا درس دینے والا. کہتے ہیں کعبے کی جانب منہ ہے، آنکھیں ایسے ہیں جیسے ابھی سوئے ہیں، ابھی سوئے ہیں. اور کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. فرمایا یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں ہی دنیا سے چلا گیا ہے. خواجہ اجمیری کو گئے 700-800 سال ہونے کو ہے، لیکن گلی گلی نگر نگر پکارتا ہے کہ یہ ہندوستان حضرت اجمیری کا ہے. بھائی کتنے ہندوستان میں حکمران آئے، کتنے آئے، کسی کا نام نہیں رہا، لیکن میرے خواجہ کا نام آج بھی ہے، ہر جگہ ہے، ہر گلی ہے. اب میرے دادا مفتی اعظم ہند نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، کہتے تھے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں کھانا، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں کھانا. وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے پر ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، میرا دل کرتا ہے کر جاؤں، میں نے ضرور کرنی ہے. آج نا بھیک منگے اور یہاں حقوق سے بھاگے ہوئے لوگ جا کے آستانوں پہ بیٹھ گئے، یا مانگنے والے
کبھی کوئی سر پہ جھاڑو لگا کے بھیک مانگتا ہے، کوئی گلے میں ہار ڈال کے بھیک مانگتا ہے، کوئی دربار کی چادر گلے میں ڈال کے بھیک مانگتا ہے، کوئی یہاں وہاں وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں جو حقوق العباد ادا کرنے سے بھاگے ہوئے تھے۔ اقبال کہتے ہیں تم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے گئے، گویا دنیا کا بادشاہ دین و دنیا کے بادشاہ کے مزار پہ حاضری دینے گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر مزار پہ گئے تو دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہے، اور ساری سمر کے سارے فقیر بیٹھ جایا کرتے تھے، اندھا بیٹھا، کہنے لگا بابا دے دو بابا دے دو، 20 سال سے بیٹھا ہوں خواجہ اجمیری کے دربار پہ آنکھیں نہیں ملتی، اندھا ہوں کچھ دے دو۔ اورنگزیب عالمگیر سرانے کھڑے ہو کے کہنے لگے اچھا 20 سال سے بیٹھا ہے کوئی نہیں مل رہی؟ کہ نہیں مل رہی۔ فرمانے لگے 2 سپاہیوں کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ تلواریں لے کے، میں جا رہا ہوں اندر حضرت اجمیری کے مزار پہ حاضری دینے۔ 21 سال ہو گئے اس کو آنکھیں نہیں مل رہی، اس سے تو حضرت خواجہ اجمیری ناراض ہے، اس کو دیتے ہی کچھ نہیں، اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اگر میرے آنے تک میرے واپس آنے تک ٹھیک ہو گیا تو صحیح، ورنہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اس سے تو ناراض ہے، 21 سال ہو گئے میری کچھ نہیں رہا، اور یہ خواجہ اجمیر کا آستانہ ہے جہاں سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا۔ کہنے لگا اس سے ناراض ہے بابا، میں واپس آؤں گا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کے اورنگزیب عالمگیر اندر گئے، وہ اندھا پیچھے سے کہنے لگا یا اللہ کہ پہلے ہی کوئی نہیں تھی، اب تو گلا بھی کٹنے لگا ہے، خواجہ صاحب مہربانی کرو، اللہ خواجہ صاحب کے صدقے فضل فرما۔ رونے لگا، چلانے لگا، وہ سپاہی کہتے ہیں اس نے اتنی منت کی کہ ہم بھی رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر واپس آئے تو اندھا زور زور سے بولنے لگا، کہنے لگا بادشاہ میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہے، مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، خواجہ اجمیری نے عطا کر دی ہے، رب نے میری غلطیاں بخش دی ہیں، دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے تاریخی جملہ کہا خواجہ صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے، کہنے لگے او ظالمو، آج کے ظالموں صوفیاء کو بدنام کرتے ہو، بدبختوں ان لوگوں پر الزام کرتے ہو، ان کے دروازے سے بھی کبھی کوئی خالی جا سکتا ہے؟ فرمایا 21 سال ہو گئے تھے تو نے اندھا بن کے ڈھونگ رچایا ہوا تھا، تو مانگتا تھا لوگوں سے مانگتا تھا، ڈھونگ رچایا ہوا تھا، آج تو نے موت کے ڈر سے دل سے مانگا ہے، اور رب نے معین الدین کے صدقے تجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دی۔ ڈھونگ نہ رچاؤ، دل سے آؤ، دل سے آؤ۔ ان فقیروں کے دروازے بند نہیں ہوئے، کھلے ہوئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے آؤ، تم نے تو ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ڈھونگ سے بھی کبھی ملا ہے؟ فرمایا میرے معین الدین کا دروازہ اور کوئی خالی چلا جائے؟ ڈھونگ نہ رچاؤ، خدا کی قسم دنیا ڈھونگ نہ رچائے، ان سے درد دل لینے جائے، ان سے معرفت الہی کا درس لینے جائے، ان سے رب کا قرب مانگنے جائے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ اور کسی نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی، ان سے کبھی دنیا مانگنے نہ جاؤ، دنیا تو کئی دفعہ دنیا دار سے بھی مل جاتی ہے، ان بزرگوں کے آستانے پہ جاؤ تو خدا کی معرفت مانگو، نماز کی لذت مانگو، مصطفیٰ کا پیار مانگو جو یہ دینے آئے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی جو چیز دنیا دار سے مل جاتی ہے وہ ان سے ملے؟ حضرت اجمیری کی بڑی بات ہے، خواجہ اجمیری کی بڑی بات ہے، حضرت اجمیری کی بڑی بات، ہند الولی کی بڑی بات، عطائے رسول کی، معین الملت کی بڑی بات ہے، اور قیامت تک اس آستانے کی بڑی بات۔ لوگوں کے درد کو بھی سمجھ۔ اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں۔ خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ، اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے اللہ بات آسا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن کے یاد ہو گیا ہے۔ جب اللہ نگالا یاد ہو سکتی ہے تو قرآن پاک بھی یاد ہے۔ اللہ خیر کرے، شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، یہ شان ہے نا۔ اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن
दिल्ली का बादशाह मुरीद हुआ और इतना आला मुरीद हुआ कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का विशाल हुआ तो 3 शर्तें लगाई थी। फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए, जब से तौबा किया फिर उसका सीने बद हराम के लिए ना खुला हो, और जब से तौबा किया फिर लुकमा हराम उसके गले से ना गुजरा हो, और जब से तौबा किया फिर कभी नमाज तहज्जुद भी कजा। बड़े बड़े सूफी मेरी तरह के गर्दन झुका के खड़े हो गए। 7वीं साहब से दिल्ली का बादशाह निकल आया, कहने लगा पीरा सारी जिंदगी मैंने पर्दादारी से इबादत की थी, तू जाती दफा मुझे बेनकाब कर गया है। इतना बड़ा उन्होंने शख्स दिया। और हाल ये था, लोग कहते हैं कि फलाना आदमी अमीर आदमी है तो हज़रत साहब का तल्लक, पीर साहब का तल्लक ज्यादा है, तो उसकी इमारत ना देख, कभी कभी उसकी परहेजगारी भी देख, उसकी खिदमत गुजारी भी देख। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब पे भी इल्जाम लगते रहे। एक इल्जाम ये भी लगा कि करीब चले गए। हुआ क्या, जब बादशाह मुरीद हुआ तो कहने लगा हजरत जी मैंने बादशाही नहीं करनी, मैंने अब खानका में रहना है। तो फरमाया बेटा तू छोड़ देगा तो कोई जालिम बैठ जाएगा। तो हुजूर फिर क्या हुक्म है? फरमाने लगे तूने करनी है। तो कहा हुजूर आप वो कहाँ होते हैं, मैं कहाँ होता हूँ, दिल नहीं लगता। तो आप फरमाने लगे मैं डेरा उठा के तेरे करीब ले आता हूँ। ख्वाजा साहब 1 किलोमीटर के फासले पर डेरा उठा के ले आए। फरमाने लगे मैं तेरी तरबियत करता रहूंगा, तू मखलूक का भला करते रहना। सल्लल्लाहु अलैहि, तू हुजूर की उम्मत का अल्लाह हुआ। वो करीब उस वक्त भी लोगों ने बड़ी बातें की कि देखो जी बादशाह था ना तो पीर साहब ही नेड़े आ गए। लोग देखते नहीं ये असल बात क्या है। खैर वक्त गुजर गया, बादशाही मुरीद हो गया तो फिर दिल्ली सारे में इस्लाम, इतना अदल इंसाफ, हिंदुओं को बात पसंद ना आई। उन्होंने कुछ मुसलमान खरीद लिए। सुल्तान शमसुद्दीन तमश बैठा है दरबार में, जा रहे हैं ना आप लोग, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि। बड़ी गौर से सुनने वाली बात। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की, बीबी बयान कर रही। क्या हो गया, क्या हो गया? वो ताले लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जह भी, क्या हुआ, पानी पिलाओ बिठाओ, ये क्या हो गया? कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। तुम्हें क्या हुआ? कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरी खामन बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का। अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है। कौन है तो तेरे साथ? अभी गर्दन ना काट दूंगा, बात कर कौन है? कहने लगी तो कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपेगेंडे बड़ा असर करते हैं मुआशरे पे। रंग ऐसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है, पर मैं बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का, ता तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने PhD की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े, तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के। कहने लगे या अल्लाह कभी तू कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी कर। तूने बात कैसे की? कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाह अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया? ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है? कहने लगी बुला उसे, उड़ा अब गर्दन। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता, उस मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर जरा इनकी राहों का मुसाफिर तो बान इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। माने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया है। बड़ी लाठी पे टेक लगाई। दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है, ये तो मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंघी होवे, मैं जुल्फ सजन दी वावां, ओश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवां,
मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर ना पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राज, ते मैं सुख नू चुल्हे डावां। पर यार फरीदा कदी दिल पे सोना, यार फरीदा जे कदी ये कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है, कहने लगी बीबी बोल दे गवाही, कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगी अच्छा वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा हराम की बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करे, आमीन तो कहे। तो खड़े होकर कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादिम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं, तो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं, मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई। तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूं कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए? तेरी मजबूरियां दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का, वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियां, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियां। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम ने अली हैदरी यम कादरी यम दम से अहमद रजा खमी जन्म, मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया। आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार। क्या कहा मियां साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होनिया पक्के, ए पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होनिया सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा, 2-4 मिनट ज्यादा ले लूंगा आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए गवाह भी खिलाफ है मुकदमे, बोले तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाए, यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें, बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेन गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहां तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड़ी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुडियां आप पे उडियां वो न चढ़न उचाइयां, वही गुडियां उच्चियां उडियां जड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफिले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया तैयार ने, आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे ना, कब्वा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा है तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस,
میرے دو نین نہ کھائیو مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا خواجہ آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئے نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا, یہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا بھی ہوں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا, پیچھے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر, یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے؟ چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو. میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے. اپنے ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. تو میں چپ کر. جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے. کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے, تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, بات نہ کریں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی, ہاتھ کانپنے لگے, میں بولتا کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئی, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے بولیے, علماء ضلال بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد زائدہ دوبارہ نہیں آئے, اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے, اس کے لیے. پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے اپنا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بول رہے ہیں. میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا, بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے. بی بی ہوش ہو کے گری, فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے, میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے, کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی, بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے. لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے, جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہ پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی.